جشن خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے، حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے، بھور سے دین کی کشتی نکال کے نکلے، عجب مجاز کے قیدی تھے قید خانے میں، عجب مجاز کے قیدی تھے قید خانے سے یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا صدام بھائی نے پڑھا، اور ممبر نور پہ کرسی خطاب پہ آپ دیکھ رہے ہیں خطیب باوقار ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا محمد سلطان رضا قادری صاحب قبلہ، جو شہر جونپور سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے شہر محبت میں تشریف لائے ہیں۔ محبت کے ساتھ حضرت کا استقبال ہو جائے، خیر مقدم ہو جائے، لیکن ایک شعر سن لیا کہ محفل میں آج اس لیے رنگت علی کی ہے، علی والے ہیں، بس تھوڑی طرح، ہاں علی والے ہیں، محفل میں آج اس لیے رنگت علی کی ہے، کیونکہ ہر ایک سبا پہ مدحت علی کی ہے۔ جنت کی آرزو رکھتے ہو بغض علی کے ساتھ، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ جنت علی کی ہے؟ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ جنت علی کی ہے؟ اور میدان کربل میں ڈرتے نہ کیوں؟ سب جانتے تھے یہ بازو تو حسین کے ہیں پر طاقت علی کی ہے، بازو تو حسین کے ہیں پر طاقت علی کی ہے۔ ذرا تھوڑا سمٹ جائیے، اور کرسی پہ جو نوجوان ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے۔ نعتیہ شاعری سے ایمان کو خوش کیا جا سکتا ہے، روح کو خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں تقریر کے ذریعے عقیدہ ایمان کو درست کیا جاتا ہے۔ نعت پڑھنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت ہے، تقریر کرنا تمام انبیاء و رسول کی سنت ہے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کی سنت کو ادا کرنے کے لیے خطیب باوقار کرسی خطاب کی طلبہ بار ہے۔ محبت کے ساتھ تھوڑا سمٹ کر کے حضرت کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا اور دھیمے آواز میں بولیے، محبت سے بولیے، لیکن آواز میں بولن کم ہو، لیکن آپ کے اندر ایک دم ہونا چاہیے، ایک خلوص ہونی چاہیے، ایک محبت دکھنی چاہیے۔ ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وصل کے آیا حضرت جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر نور پہ مقتدر علماء اہل سنت، مدعان مصطفیٰ جعلی رحمت، محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المعین المکین الکریم۔ بارگاہ مصطفیٰ جعلی رحمت میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالی
محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والدائمین ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث العظم بم نبی سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی اے شفیع زمانہ زمانے مدد نما درہائے راز بستہ قلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا وسیلہ دارت دشمن ہمیشہ پرگم با ذکر تو دوست دارت سرورہ شاہ کریم آباد شاہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کل سوئے ماں قادریم نعرہ یا غوث اعظمی ظلم قادریم نعرہ یا غوث اعظمی ظلم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی ظلم حضرات محترم سر شام سے لے کے اب تک آقا سرکار مفتی معاذ اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ مقدس میں حاضری کا شرف مدحان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دو اہم مداح رسول جو آپ کی اس ممبری نور پر حاضر ہوئے میری مراد شعیب ازہری کانپوری اور ساتھ ہی ساتھ محترم المقام قابل صد احترام جناب صدام حسین بنارسی جو کٹوا کے رہنے والے ہیں مخصوص انداز میں نعتیہ شاعری آپ کی بارگاہ محبت میں یہ پیش کر رہے تھے اور گنبد خضرا کی طرف بار بار آپ کی توجہ کو مبذول کر رہے تھے حضرات جب تقریر کی باری آتی ہے تو لوگ اتنے خاموش ہو جاتے ہیں کہ درود پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں اور جس ماہ مبارک میں آپ نے جشن غریب نواز کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اس ماہ کی فضیلت پر اگر گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ رات چھوٹی پڑ جائے گی بات بہت باقی رہ جائے گی ہم اور آپ بزم نور کا انعقاد کرنا جانتے ہیں پر احترام و تعظیم کب کریں گے ایک سوال ہے کہ ہم انعقاد بزم نور کا ہمیشہ کیا کرتے ہیں پر اس کی تعظیم کب کریں گے اور تعظیم سے مراد ہے کیا اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام کو روئے زمین پر مبعوث کیا مقصد ایک رب کی اتباع کرنا ایک واحد مالک المولا کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرو ایک چیز ہے جو عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہی پیغام تمام پیغمبران اسلام نے آپ کو دیا تمام پیغمبروں کی طرف سے یہی پیغام آپ کی بارگاہ محبت میں آتا رہا اور لوگ سماعت کرتے رہے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی پیغام دیا کہ سنو دنیا والے ایک چیز معبود ہے ایک اس میں
سب سے زیادہ مزہ ہوا جو اپنے یار کی یاری کو بھی جانتا ہے، اپنے رب کی ربانیت کو بھی جانتا ہے، اپنے مالک حقیقی کی حقانیت کو بھی جانتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے آراستہ و پیراستہ ہو کر کے سج دھج کر کے جب روئے زمین پر آتا ہے تو انسانی شکل میں ہوتا ہے، مگر ہم جیسا نہیں ہوتا، ہماری طرح نہیں ہوتا۔ مثلا آپ اور فرماتے چلے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب روئے زمین پر مبعوث ہوتے ہیں تو دنیا کا نظارہ کرتے ہیں، دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ پر کس چیز کا رخ چڑھا ہے، کس چیز کی طرف لوگ متوجہ ہیں۔ جب ان چیزوں کا نظارہ کرتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا واحد کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ کی طرف سر جھکانے والا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ کو اپنا معبود حقیقی تصور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اس چیز کا جائزہ لیا تو دل میں خیال آیا کہ اب تبلیغ اسلام ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اب تبلیغ اسلام ہو جائے تو آپ مبلغ اسلام کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فرعون کا زمانہ، کوٹ کوٹ کر فرعونیت بھری ہے۔ فرعون دعویٰ کر رہا ہے کہ دنیا کا کوئی خدا نہیں، دنیا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ خود سے بنی ہوئی ایک چیز ہے۔ مگر میرے دوستو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دنیا کو بتا دیا اور دنیا کے سامنے فرعون کو ذلیل و خوار کیا، رسوا کیا، انہیں بتا دیا کہ خدا ہے اور دنیا کا بنانے والا وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت نہیں۔ کیسے پتا چلا؟ جب فرعون کے سامنے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، قوم فرعون نے کہا کہ پہلے میرے ان پیادوں سے آگے بڑھیے، پھر مجھ تک تبلیغ اسلام کا پیغام لے کر کے آئیے گا۔ کہا تیرے پیادے کہاں ہیں؟ سارے پیادوں کو جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد پیادوں کے ہاتھ میں رسی ہے، ڈنڈا ہے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے۔ کہا فرعون نے پھینکتے زمین پہ جب پھینکا تو سب سانپ بن گئے، چاروں طرف سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے، چاروں طرف سانپوں کا منظر نظر آنے لگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ڈر جائیں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر خوف طاری ہوگا، لیکن میرے دوستو حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ خوف طاری نہیں ہوتا، بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مسکراتے ہوئے اس منظر کا معائنہ کر رہے ہیں، اس منظر کو دیکھتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں ڈر ہے تو رب کا ہے، محبت ہے تو رب کی ہے، اور اگر آپ دنیا میں آئے ہیں تو اپنے آپ کو نہیں، ساری کائنات کو ایک خدا واحد کی عبادت کی طرف مبذول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی آپ کا مشن رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چاروں طرف سانپ ہے تو ہے، یہ تو جادوگروں کے سانپ ہے، اور جادوگری کا سانپ کسی کو ڈس نہیں سکتا، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، صرف ڈرا سکتا ہے، اس کے اندر ڈرانے کی طاقت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں بھی عصا ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی ایک ڈنڈا ہے۔ اللہ کی طرف سے حاطف غیبی سے آواز آئی ہے، میرے موسیٰ اپنے ہاتھوں سے ڈنڈا پھینک دیجئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ہاتھ سے عصا کو چھوڑ دیا، جیسے ہی عصا کو آپ نے چھوڑا وہ عصا بھی سانپ بن گیا۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عصا بھی سانپ بن گیا، اب وہ بھی سانپ یہ بھی سانپ۔ جادوگروں نے کہا ایک جادوگر میں، دوسرا جادوگر یہ ہے، ڈر کس بات کا ہے؟
نگل لیا. جب سارے سانپوں کو نگل لیا یہ منظر لوگوں نے دیکھا، کہا ارے بھائی میرے سانپ کدھر گئے؟ کہا سارے سانپوں کا صفایا ہو گیا. تو لوگوں نے کہا مان گیا کہ جب موسیٰ کے کمال کا عالم یہ ہے، ان کے رب کا کمال کا عالم کیا ہوگا؟ تو سبوں نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب نے کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو لیا. فرعون بچا رہ گیا. اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ایسے ہی بات ختم نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. جب ان کا زمانہ آیا، جب آپ تشریف فرما ہوئے، تو زمانے کا حال کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے دوا کی ضرورت ہو رہی ہے. حکمت کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کے آنے سے پہلے ہر انسان دوا کے پیچھے چل رہا تھا. جیسے آج کا دور دیکھیے، آپ کے سامنے قرآن عظیم ہے مگر وہ تاک میں رکھنے کے لیے ہے. اگر ہم اس کی تلاوت کرتے رہتے تو قرآن کے اندر ہر چیز کے لیے حکمت اللہ نے رکھی ہے، مگر ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑا ہے. آج اسے ہم نے تاک کی زینت کیا ہے. لیکن قربان جا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا زمانہ ہے. لوگ دعاؤں پہ چل رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا اور مبعوث کر کے دنیا کو بتا دیا، اے لوگوں تم دوا کو سب سمجھتے ہو، لیکن میں نے عیسیٰ کو وہ کمال دیا ہے، میں نے عیسیٰ کو وہ اعجاز بخشا ہے، میں نے اس طرح سے عیسیٰ کو کمال دیا ہے کہ اگر عیسیٰ مریض چاہے جس قسم کا ہو، چاہے گریان کا مریض ہو، چاہے بوچھ کا مریض ہو، چاہے پور کا مریض ہو، چاہے کیسا بھی مریض ہو، اگر عیسیٰ ہاتھ رکھیں گے اللہ مرض کو دور کر دے گا اور اس کے شفا عطا فرما دے گا. حضرت عیسیٰ نے جہاں جہاں ہاتھ رکھا ہے اللہ نے ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دیا ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا امت ہے، نبی نبی ہے. نہ ان کے زمانے میں امت نبی کی طرح ہو سکتی ہے، نہ آج میرے نبی کے زمانے میں امت نبی کی طرح ہے. میرے دوستو، آج اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہماری طرح سے ہیں، تو ہم جیسا بکلول تو دنیا میں کہیں نہیں مل پائے. نبی کبھی ہماری طرح نہیں ہو سکتے، ہم نبی کی طرح نہیں ہو سکتے. نبی نبی ہیں. کمال تو یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا، وہ حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا. جب میرے نبی کا زمانہ آیا، جنگ کی تیاری چل رہی ہے اور تمام صحابہ لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اسی درمیان میں ایک صحابی رسول آتے ہیں. فدا کعبی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان جائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم لوگ بھوکے ہیں، ہم لوگ پیاسے ہیں، پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں ہے. سارے قبیلے میں شور برپا ہے، کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے. نبی کریم نے کہا دور دور تک کے دیکھ لیا جائے. دور دور تک کے دیکھا گیا، کہیں پانی کا ایک قطرہ نظر نہیں آیا. دھوپ کی تپش ہے، اسلام کی شعائیں پڑ رہی ہے، اسلام کی بارشیں نور ساری دنیا پہ بکے نور کی شکل لینے والی ہے. لیکن میرے دوستوں قربان ہو جاؤ، ہم جیسے نکلنے لوگ مذہب اسلام کو تو پائے ہیں مگر مذہب اسلام کا خیال نہیں کرتے. نبی کی محفل پائے ہیں، نبی کی محبت کے لیے تیار نہیں ہوتے، نبی کی تعظیم کے لیے تیار نہیں ہوتے، نبی کی تکریم کے لیے تیار نہیں ہوتے. صرف نعرے لگا کر کے ہم نے رات گزاری ہے، صرف سبحان اللہ کر کے ہم نے راتیں گزار دی ہے. اے اللہ کے نیک بندو، میں کہتا ہوں نعرے خوب لگاؤ، اللہ اکبر خوب کہو، اس لیے کہ یہ بھی مسلمانوں کا وظیفہ ہے. اور مسلمان اگر اس وظیفے کو پڑھتا رہے گا تو اس کا جو قلب کالا ہے اللہ اسے اپنے کرم سے صاف و شفاف کر دے گا، اس میں نور عطا کر دے گا. لیکن میرے دوستو اتنی ہی پہ بس نہیں ہے. آپ غور فرمائیے، صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں آ گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ پانی کا برتن لایا جائے. جب پانی کا برتن لایا گیا تو پانی کا برتن لایا جائے تو پانی کہاں سے لایا جائے گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں
رکھ دیا اور پانی کے برتن میں رکھا تو لوگوں نے نظارہ کیا کیا کہ انگلیوں کے گھائی سے پانی نکلنا شروع ہوا. پانی جب نکلنا شروع ہوا میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ پانی پیتے جاؤ, ایک پھل پر پانی پی لو. تمام صحابہ 365 صحابہ پانی پی کر سیراب ہو جاتے ہیں. جب پانی پی لیا میرے کریم آقا نے فرمایا سب پی چکے؟ کہا پی چکے ہو تو اپنے اپنے پانی کے برتنوں کو بھر لیا جائے. اب پانی کا برتن بھر رہا ہے اور پانی کا برتن نہیں بھر گیا, سب کچھ سیراب ہو چکے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے کریم آقا کا یہ کرم نوازی دیکھو کہ اپنے صحابی کے لیے کس قدر محبت کرتے ہیں. جو نبی غار حرا میں صحابی کے لیے نہیں اپنے امتی کے لیے رویا کرتے تھے. جو غار حرا میں نبی کونین علیہ السلام کی زندگی گزری ہے. میرے پیارے اسلامی ساتھیوں کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ نبی نے آپ کے لیے کیا کیا نہ کیا ہے, لیکن آج ہمارا حال کیا ہے. ہم لوگ کس طرح سے نبی سے پیار کرتے ہیں ذرا اندازہ لگا کر کے دیکھ لو. واہ واہ کر کے راتیں گزار رہے ہیں, سبحان اللہ میں راتیں گزار رہے ہیں. میں منکر نہیں ہوں, میں بھی جانتا ہوں کہ سبحان اللہ میں کتنی برکتیں ہیں, الحمدللہ میں کتنی برکتیں ہیں. اللہ اکبر کے کہنے سے کتنے برکات میں ہمارے برکات میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن میرے دوستوں قربان ہو جاؤ, یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر ہیں, مگر اگر علماء نبی کی نماز کا ذکر کر رہے ہیں تو اس پہ بھی تو غور کرنا ہوگا. نبی کے صحابہ کے نماز کا ذکر آ رہا ہے تو اس پہ بھی تو غور کرنا ہوگا. نبی کے آل کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے تو اس پہ بھی تو غور کرنا ہوگا. نبی کے آل کی زندگانی صبر و تحمل کے ساتھ گزری ہے تو مسلمانوں تمہیں صبر بھی کرنا ہوگا. اور صبر کرتے رہو گے, جب صبر کا پیمانہ جب چلکنے لگے گا تو رحمت خداوندی کی برسات ہونے لگے گی اور ساری دنیا وقعے نور ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے اللہ کے نیک بندو, ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ سمجھیں یہ کون سا مہینہ گزر رہا ہے, اس مہینے کی خاصیت کیا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رات کا جب سناٹا چھا جاتا ہے, ساری دنیا سو جاتی ہے تو بستر پہ نبی نظر نہیں آتے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رات کی تنہائی میں تلاش کرنے کے لیے آقا کریم علیہ السلام کو نکلتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں, جنت البقیہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کہ مسجد نبی سے بالکل متصل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنت البقیہ میں جا کر کے نبی اپنے ہاتھوں کو خدا کے سامنے بلند کر کے رو رہے ہیں اور رو رو کے دعا کر رہے ہیں اور دعا کرتے کرتے کہہ رہے ہیں اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, میری امت گنہگار ہے اس کی مغفرت فرما دے. وہ نبی میرے لیے ہر حال میں روتے رہے. اور جب نبی کریم واپس آئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا فداک ابی و ابی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ قربان جائے یا رسول اللہ, آپ کہاں تھی اتنی رات گئے. کریم آقا نے فرمایا اے عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ رات شعبان کی رات ہے. اس رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور کثرت سے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے. کیا کرتے ابھی شب برات آنے والی, وہ رات آنے والی ہے, ہم لوگ حلوہ پوری کھا کر کے مست ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ رات کیسی رات. 14 تاریخ کی رات شب بیداری کی رات ہے اور 15 کو روزہ رکھنے کا دن ہے نا. لیکن ہم اور آپ کچھ نہیں جانتے. بولے مولانا صاحب یہ نوافل روزہ ہے, فرض روزہ ہم رکھیں گے اور فرض روزے کے ٹائم میں سب سے زیادہ بیمار اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان. رمضان کا مہینہ آیا, اگر آپ کسی چوراہے پہ نظر آ گئے اور کسی بھائی سے پوچھا آپ روزے سے ہیں, کہا صاحب کیسے روزہ رکھے, گشکش نے اس قدر پریشان کیا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ پائے. جی آپ اندازہ لگائیے, اس نبی کی آپ دیوانے ہیں. اس نبی نے اگر چاہا ہوتا تو جو مانگ لیتا خدا سے, جبکہ رب کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ سے راضی. یہ مقام مصطفیٰ ہے اور
مقام صحابہ الحمدللہ، لیکن آج امت کا مقام دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ امت میں دیکھا آپ نے کسی کو؟ امت میں دیکھنا ہے تو خواجہ خواجگان عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگانی کو دیکھ لیا۔ خراسان کے جنگل سے گزر رہے ہیں، اسلام آپ کی فکری قسم کی ہے، اس قدر ہے کہ خراسان کے جنگل سے گزرتے ہوئے آپ چلے آ رہے ہیں بھارت کی زمین کی طرف۔ آپ نے راستے میں دیکھا کہ آگ کا انگارہ جلا ہوا ہے، یہ تحاشا آگ کی شعلہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ غریب نواز سرکار نے اپنے ساتھیوں سے اپنے ہمراہیوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ سرکار لگ رہا ہے آگ لگ گئی ہے۔ کہا پتہ لگاؤ۔ جب لوگ پتہ لگانے کے لیے گئے ہیں تو پتہ کیا لگا؟ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ لگا آگ نہیں لگی ہے بلکہ یہاں آگ کی پوجا کی جا رہی ہے۔ جی میرے کریم سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے ساتھیوں چلو وہاں دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آج ہمت ہے تبلیغ کی؟ اپنوں میں جا کر کے نماز پڑھانا کمال نہیں ہے میاں۔ دیکھو غریب نواز کی زندگانی، تشریف لے گئے، ان کے سردار کے پاس بیٹھ گئے۔ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہا آگ کی پوجا کر رہا ہوں۔ کہا کب سے کر رہے ہیں؟ کہا نسلن بعد نسلن، یہ کام ہم مدتوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کہا اچھی بات ہے، بہت دنوں سے اگر آپ نے ان کی عبادت کی ہے تو یقیناً اب یہ آگ کو جلاتے نہیں ہوں گے، آپ کو اب یہ آگ جلاتی نہیں ہوگی۔ کہا ہنس کر کے ارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آگ کا کام ہی جلانا ہے، وہ کہاں بخشنے والا ہے، وہ کہاں چھوڑنے والی ہے۔ نہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں جب تک میرا رب نہ چاہے یہ آگ تو کیا دنیا کی کوئی آگ معین الدین کو چھو نہیں سکتی۔ کیا دعویٰ ہے؟ یہ آگ تو کیا زمانے کی کوئی آگ اگر میرے رب کا حکم نہ ہو تو وہ مجھے چھو نہیں سکتی۔ اب اندازہ لگا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا آزمانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے ابھی دکھا دیتا ہوں۔ غریب نواز سرکار نے ایک چھوٹا سا بچہ ان کا تھا، ان کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، اس بیٹے کو لیا اور آگ میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی چھلانگ لگائے کوہرام برپا ہو گیا۔ ارے بھائی اپنے تو گئے میرے بیٹے کو لے گئے، میرا بیٹا بھی جل کے راکھ ہو جائے گا۔ کیا کر دیا انہوں نے؟ خود بھی جل گئے، اسے بھی چلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر یہ کوہرام بپا ہے، زمانے کی بھیڑ جٹ گئے ہیں، سارے کے سارے فسادی جمع ہو گئے ہیں، تمام پجاری جمع ہو گئے ہیں، اور اسی اشرا میں معین الدین چشتی اللہ کا تکبیر بیان کرتے ہوئے آگ سے نکل رہے ہیں۔ تو گود میں بچہ بھی ہے، معین الدین بھی ہے، زمانہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، اور معین الدین آگ کے دلبے سے مسکراتے ہوئے نکلے چلے آ رہے ہیں۔ تو دنیا نے دیکھا اور کہا اے معین الدین یہ پاور کہاں کی ہے؟ تو جواب دیا یہ پاور اس رب کی ہے، یہ طاقت اس رب کی ہے، یہ حکمرانی اس رب کی ہے، یہ تمام وسعتیں جو مجھ میں ہے یہ میرے رب کی عطا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام پجاریوں نے تو ایک زبان ہو کے کہا تھا کہ اے معین الدین جب آپ کے پاور کا عالم یہ ہے تو آپ کے رب کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وصف کے اعلیٰ حضرت عظمت شان خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قطب الدین لکھ دینا، نظام الدین لکھ دینا، کفن پر میرے یا وارث علاء الدین لکھ دینا، اٹھانا جب غریبیت کو یہ احسان کر دینا، پیشانی پہ یا خواجہ معین الدین لکھ دینا۔ میرے دوستو کیا سمجھا آپ نے؟ آپ اس غریب نواز کی عرف کے اور ان کا جشن منا رہے ہیں،
ان کے لیے کانفرنس بنا رہے ہیں. کیا پیغام آپ لے کے جا رہے ہیں؟ کل صبح کی سفیدی نمودار ہوگی، دنیا تجھ سے سوال کرے گی تو کہاں تھا، رات تجھے اپنے بستر پہ نہیں پایا. تو کیا جواب ہوگا کہ میں خواجہ غریب نواز کی محفل میں تھا، کیا پایا، کیا ملا؟ کیا کہیں گے؟ رات بھر جاگا، کچھ نہیں پایا. بتاؤ سوال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب آپ نے کیا دیا؟ تو بتا دیں، وہاں میں رات بھر اپنے آقا کی محبت حاصل کرتا رہا. اس لیے کہ معین الدین دنیا میں کسی دوسرے مشن کے لیے نہیں آیا، بلکہ کربلا والوں کے مشن کو لے کر آیا. آپ نے سنا ہے نا کہ کربلا میں نہر فرات کا پانی بند کیا گیا. اگر میرے امام نے دعا کر لی ہوتی تو آسمان سے پانی برس گیا ہوتا. آپ نے شاعر میں سنا ہے، زین العابدین کانپوری ہیں، یہ صدام بھائی ہیں، وہ دیگر شورائے اسلام آپ کے سامنے، شورائے اہل سنت آپ کے سامنے حاضر ہیں، جو ایک سے ایک اشعار میں کربلا کے حسین مناظر کو پیش کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اگر دعا کیے ہوتے، لیکن انہی اسی زمانے میں کسی گستاخ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر مجبور نہیں ہوتے پانی اگر تڑپتے بھی ہوئے، پانی کے لیے پریشان بھی نہیں ہوتے، اور بچے وابلہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت بھی نہیں ہوتے. اے نادانو، یاد کرو اس کا جواب لے کر کے، کربلا کا جواب لے کر کے معین الدین اجمیر شریف میں آگے اتر گئے. اتنا بڑا تالاب آنا ساگر کو ایک کوزے میں لے کے بھر دیا، ایک پیالے میں بھر دیا. جب دنیا نے کہا اتنے بڑے پیالے میں معین الدین اتنا پانی کیسے، تو کہا یہ صدقہ حسین ہے، یہ عطائے حسین ہے، یہ عطائے آل نبی ہے. وہ جو چاہتے ہیں سو کر سکتے. کہا وہاں نہیں کیا، کہا وہاں مومنوں کے سامنے، نمازیوں کے سامنے، روزہ داروں کے سامنے کرامت نہیں دکھائی جاتی، کرامت تو کافروں کے سامنے دکھائی جاتی ہے. اس لیے معین الدین نے کربلا کا جواب اجمیر میں. ہم انہیں مجبور کریں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. ہمیں چاہیے کہ معین الدین کی عطا اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرے. رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ. جس رجب میں 6 تاریخ کو سرکار غریب نواز کی چھٹی منائی جاتی ہے، اسی رجب میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنی بارگاہ میں بلایا. مقصد کیا اس نے انہیں نہیں دیکھا تھا کہ اس نے انہیں نہیں؟ دونوں دیکھے دکھائے تھے، مگر دنیا کو دکھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا. آدم آپ کے لیے یہ سوال نہیں آیا، اے شیش آپ کے لیے یہ سوال